ڈاکٹر صاحب اینٹی بائیوٹک کا استعمال آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیا ایسا ہر بیماری کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا لینا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے سٹارٹ کیا ہے۔ بیسیکلی جو اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں تیمور، یہ ہوتی ہیں بیکٹیریا کے اگینسٹ، یعنی اگر کوئی انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے تو ہم اس کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال کریں گے، لیکن ہمارے یہاں پہ جلدی ریلیف کے لیے اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لوگ معمولی انفیکشن جیسے وائرل انفیکشن، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی موسم بدلتا ہے تو موسمی اثرات کی وجہ سے موسٹلی پورے کا پورا گھر آس پاس ہمارے لوگ وائرل انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، جیسے فلو کا ہو جانا، ہلکا پھلکا بخار، اسے کہتے ہیں وائرل انفیکشن۔ لوگ وائرل انفیکشن کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے اور ہی ہے۔ اس کے اثرات اب ہمارے ملک میں یہ پہنچ چکے ہیں کہ جب لوگ اینٹی بائیوٹک سینسیٹیوٹی ٹیسٹ، یعنی جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں پہ کون سی اینٹی بائیوٹک کام کریں گی، تو بہت سے ایسے ٹیسٹ سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں پہ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک کام ہی نہیں کر رہی، یعنی وہ ہر اینٹی بائیوٹک کا استعمال اپنی زندگی میں کر چکے ہیں اور ابھی ان کو انفیکشن کے اگینسٹ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک افیکٹو نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خواجہ تیمور جمال۔ گپ شپ کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک اچھی صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن اکثر انسان صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میڈیکل اینڈ ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں، میڈیسن کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کس حد تک استعمال کرنا چاہیے۔ آج اس والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اویس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک حساس ٹاپک کو ایسے اجاگر کیا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مجھے یہاں پہ پرووائڈ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، حالیہ آپ برطانیہ سے ہو کر آ رہے ہیں، آپ نے کیا فرق محسوس کیا ہے میڈیسن کے استعمال میں؟ پاکستان میں اور برطانیہ میں کیا فرق ہے؟ جی تیمور، سب سے بڑا فرق تو میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ لوگوں میں اویئرنیس ہے، یہاں پہ اویئرنیس کی بہت سی کمی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ادھر کسی دکان پہ اگر کوئی بندہ دوائیاں رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کو بھی ڈاکٹر کہہ کے اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ہماری مائیں سب کچھ ڈاکٹر ہی کہتی ہیں۔ ڈاکٹرز ہی کہتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے، اور وہ جب ایسے ہی کسی بندے کو اپنے مسائل بیان کر کے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ ادویات کے جہاں پہ فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں، جنہیں ہم لوگ اپنی لینگویج میں کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس۔ تو لوگ وہ ادویات استعمال کر کے وقتی تو انہیں ریلیف مل رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ ادویات ان کے جسم میں سائیڈ ایفیکٹ پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن تب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اینٹی بائیوٹک کا استعمال آج کل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیا ہر بیماری کے لیے اینٹی بائیوٹکس کا لینا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے سٹارٹ کیا ہے۔ بیسیکلی جو اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں تیمور، یہ ہوتی ہیں بیکٹیریا کے اگینسٹ، یعنی اگر کوئی انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوا ہے تو ہم اس کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال کریں گے، لیکن ہمارے یہاں پہ جلدی ریلیف کے لیے اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے لوگ معمولی انفیکشن جیسے وائرل انفیکشن، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی موسم بدلتا ہے تو موسمی اثرات کی وجہ سے موسٹلی پورے کا پورا گھر آس پاس ہمارے لوگ وائرل انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، جیسے فلو کا ہو جانا، ہلکا پھلکا بخار، اسے کہتے ہیں وائرل انفیکشن۔ لوگ وائرل انفیکشن کے لیے بھی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے اور ہی ہے۔ اس کے اثرات اب ہمارے ملک میں یہ پہنچ چکے ہیں کہ جب لوگ اینٹی بائیوٹک سینسیٹیوٹی ٹیسٹ، یعنی جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں پہ کون سی اینٹی بائیوٹک کام کریں گی، تو بہت سے ایسے ٹیسٹ سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں پہ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک کام ہی نہیں کر رہی، یعنی وہ ہر اینٹی بائیوٹک کا استعمال اپنی زندگی میں کر چکے ہیں اور ابھی ان کو انفیکشن کے اگینسٹ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک افیکٹو نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پین کلر کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہلکے سے درد کے لیے ہماری مائیں بہنیں بہت ساری پین کلر یوز کرتی ہیں، اس سے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ ایسا ہی ہے، ایکچولی پین کلر جیسے آپ نے کہا ہلکے سے درد کے لیے ایک آدھ نہیں، ہمارے لوگ تو دو دو تین تین ٹیبلٹس کے کمبینیشن یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ انہیں امیڈیٹ ریلیف چاہیے ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی امیڈیٹ، ڈاکٹر صاحب مجھے درد ہوا ہے تو 2 دن درد ٹھیک ہو جائے، ہے۔ اور اگر 2 دنوں میں بندے کو ریلیف نہیں آتا تو لوگ ڈاکٹر ہی سوئچ کر لیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فلاں ڈاکٹر کو میں دوائی آندی ہے 2 ٹائم میں کھادی ہے، مجھے آرام نہیں آیا تو ہوں میں جاساں دوے کو لانساں۔ ہاں بالکل۔ اور سم ٹائم تو یہ بھی آپ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پین کلر استعمال کی ہے، آپ کو ریلیف آیا، آپ دوسرے کو بھی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پین کلر میرے پر کٹ کیتی ہے اور تو ہی کٹ۔
تو بیسیکلی یہ جو پین کلرز ہم وقتی امیڈیٹ ریلیف کے لیے تو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کوئی درد ہے، درد انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جسم کے اندر کوئی خرابی ہے. آپ کو پیٹ میں درد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی خرابی ہے. ہم لوگ اس خرابی کو ٹریٹ نہیں کرتے، ہم درد کو ٹریٹ کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب تک آپ درد کی گولی لیتے ہیں آپ کا پین ٹھیک رہتا ہے. جب دوبارہ آپ وہ گولیاں چھوڑتے ہیں، فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی تھی، 2 ہفتے دوائی کھادی ہے، ٹھیک رہی ہیں، بعد دوبارہ درد شروع ہو گیا. بالکل یعنی وہ تو گولی کا اثر تھا نا. تو درد کو ٹھیک کرتے کرتے ساتھ باڈی میں اور مسائل، جیسے کوئی بھی پین کلر ہے، کوئی بھی پین کلر ہے، جب بھی آپ لانگ ٹرم یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کرتی ہے، آپ کے کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے. ہر دوسرا تیسرا فرد آج کا معدے کا مریض بن گیا ہے. مان گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی ہسٹری پوچھی جاتی ہے تو انہوں نے اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں درد کی گولیوں کا بیجا استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. اور درد کی گولیاں تو چھوڑیں، آج کل تو اسٹیرائڈز اور پین کلر کے انجیکشن کے بغیر لوگوں کو ریلیف نہیں آتا. لوگ آ کے کہتے ہیں جی انجیکشن لگائیں، اور ایسا انجیکشن لگائے 5 منٹ میں درد ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. عام آدمی بھی جیب میں پیراسیٹامول لے کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے جی یہ پیراسیٹامول لے لیں آپ کو آرام آ جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں پیراسیٹامول کیا چیز ہے؟ پیراسیٹامول بیسیکلی یوز ہوتی ہے درد کے لیے اور بخار کے لیے. اب جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں اگر انہیں انفیکشن ہو گیا ہے تو انفیکشن میں پیراسیٹامول کام نہیں کرے گی. اگر آپ کو فلو ہے تو اس میں پیراسیٹامول ایسا کام نہیں کرے گی. پیراسیٹامول درد اور بخار کے لیے. لیکن آپ کی بات بہت سی ٹھیک ہے کہ لوگوں نے پیراسیٹامول کا بھی بیجا استعمال شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی ان کے معدے کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے اسٹیرائڈ کا ذکر کیا، آج کا اسٹیرائڈ کا بھی استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. ایسا جم کا ہر دوسرا تیسرا بچہ اسٹیرائڈ استعمال کرتا ہے پھر جم میں آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اسٹیرائڈ کے کیا سائڈ افیکٹس ہیں؟ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ جم کے لوگ بھی زیادہ اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور مریضوں میں بھی اسٹیرائڈ کا استعمال زیادہ کروایا جا رہا ہے. بیسیکلی اسٹیرائڈ یہ ہے کہ یہ اگر نارمل مریضوں میں دیکھا جائے تو لوگ انہیں یوز کرواتے ہیں امیڈیٹ ریلیف کے لیے. جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ہمارے لوگوں کی سائیکی بن چکی ہے کہ ایک ڈوز لیں اور بندہ ٹھیک ہو جائے. اب کوئی بھی میڈیسن ہے اس کا اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اس کا پراپر کورس کرنا پڑتا ہے. 2-3 دن کے اندر جا کے آپ کو ایفیکٹس نظر آنا سٹارٹ ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کی اس سائیکی کی وجہ سے ہمارے جو نیم حکیم ہیں جنہیں لوگ ڈاکٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے امیڈیٹ ریلیف کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں اسٹیرائڈز. آپ اسٹیرائڈ لیں گے، جیسے آپ نے پیراسیٹامول لی ہے، ساتھ اگر آپ اس کے اسٹیرائڈ کی ٹیبلٹ لیں گے، آپ کا بخار بھی کم، آپ کا درد بھی کم. اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے مریض بنانے کے لیے. لیکن کچھ ٹائم کے بعد جیسے کہ اسٹیرائڈ کیا کرتے ہیں، ہمارے جسم کے مدافعتی نظام کو سپریس کر دیتے ہیں. کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں پہ میڈیسنز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں ڈیو ٹو آور یوز آف اسٹیرائڈ. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں. نارملی آپ دیکھیں ہر بندے کے پاس سیل فون ہے، بالکل ہم گوگل یوز کرتے ہیں، سب کچھ یوز کرتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ جو دوائی آپ لے رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ استعمال سے پہلے آپ گوگل میں اس کی تھوڑی سی ریسرچ کریں. تو اسٹیرائڈ کے بارے میں بھی ہر لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اسٹیرائڈ ایک لاسٹ والا آپشن ہونا چاہیے. کبھی بھی فرسٹ ٹریٹمنٹ میں اسٹیرائڈ نہیں دیے جاتے، اسٹیرائڈ کو لاسٹ آپشن پہ رکھا جاتا ہے. سر بہت سارے نوجوان آج کل کہتے ہیں کہ ہم اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں لیکن بعد میں ہم اس کو واش کروا لیتے ہیں. کرا لیتے ہیں، واش ہو جاتا ہے جی، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا. بڑے بڑے باڈی بلڈر اسٹیرائڈ یوز کر رہے ہیں تو بعد میں ہم اس کو واش کروا لیں گے، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا. اس بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. آپ جیسے یہ واش کا اکثر آپ نے یہ لفظ یوز کیا، مجھے بھی کافی سننے کو ملتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کپڑے پہ جب داغ لگتا ہے اس کو بلیچ سے آپ واش کر لیں گے، داغ اتر جائے گا. تو کیا کپڑا بلیچ سے اپنی اوریجنل حالت میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جم والے لوگ جب آپ اسٹیرائڈ یا ہارمونل جیسے ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشنز یوز کرتے ہیں تو جو ایفیکٹ آپ کو نارمل کنڈیشن میں 2 سے 3 ماہ میں ملے گا، اسٹیرائڈ کے ساتھ آپ کو 8 سے 10 دن میں مل جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جتنی جلدی اوپر جاتی ہے نیچے بھی اتنی ہی تیزی سے آتی ہے. بالکل ایسے. اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ان سے بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی بڑی اچھی باڈی ہوتی ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد وہ بالکل شرنک ہو جاتے ہیں. ہاں ان کو نشہ سا لگ گیا، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اسٹیرائڈ کے بغیر جم کر ہی نہیں سکتے. نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جیسے اسٹیرائڈ چھوڑیں گے وہ اپنی پرانی حالت میں آ جائیں گے. اور یہ اسٹیرائڈ ان کے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں کے اندر جم کے لوگوں کے اندر ہارٹ اٹیکس کی ریشو ہوتی ہے اور بہت سی بیماریاں، کڈنیز کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ سارے مسئلے کڈنیز کے، معدے کے، ان اسٹیرائڈس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے
اور ینگ ہمارے جو بچے ہیں انہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈسکریج کرنا چاہیے اسٹیرائڈ کے یوز کے بارے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایک ہی وقت میں مختلف میڈیسن لے سکتے ہیں؟ ایک بندہ معدے کا بھی مریض ہے، شوگر کا بھی مریض ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کافی خوراک بھی، جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ جی مچھلی کے ساتھ دودھ نہیں پینا چاہیے، آپ نے تربوز لیا ہے تو پانی نہ پئیں. یعنی جب ایک سے دو خوراک کا آپس میں انٹریکشن ہے، ویسے ہی میڈیسنز کا بھی آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی میڈیسن جب آپ نے لی ہے اس نے معدے سے ابزارب ہونا ہے، اس نے جا کے کڈنی سے ایکسکریٹ ہونا ہے. تو جیسے میڈیسنز بھی آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں، جسم میں انٹریکشن شو کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو زیادہ بھی کر سکتی ہیں، کم بھی کر سکتی ہیں. لیکن جب ہم کسی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس جائیں گے جس نے پراپر میڈیسنس کی ایجوکیشن لی ہوئی ہے، تو اس بندے کو پتہ ہوگا کہ دوائیوں کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے. لیکن اگر آپ کسی نیم حکیم کے ہتھے چار کے ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن جیسے مسئلے حل کریں گے تو اس بندے کو تو اویئرنیس نہیں ہے کہ میڈیسنس کا آپس میں کیا انٹریکشن ہے. اس لیے ہمیشہ جب آپ 2 یا 2 سے زیادہ میڈیسنز لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں. ڈاکٹر صاحب آج کل بہت سارے نوجوان کورسز کرنے کے بعد میڈیکل اسٹور بنا لیتے ہیں اور خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں، اور کوئی بھی مریض جائے تو وہ ڈرپ اور انجیکشن کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہیں؟ سائڈ ایفیکٹ جیسے کہ سب سے پہلے بات تو یہ آ گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ بھی غلطی ہے ہماری عوام کی، اور غلطی عوام کی بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں، ہم اس وقت فل ڈیولپ نہیں ہوئے. ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جو آباء و اجداد تھے وہ ایسا ایجوکیٹڈ نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے آہستہ آہستہ تعلیم میں بھی کیا ہو رہا ہے، تعلیم کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو تب لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، اب لوگوں میں اویئرنیس ہے. اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ جس بندے کو اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہو، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کوالیفائڈ بھی ہے یا نہیں، وہ اس مسئلے کو ٹریٹ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں. تو آپ ہمیشہ کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں، وہاں پہ اپنا مسئلہ بتائیں اور پھر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. آج کل ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹلس میں مریضوں سے زیادہ جو میڈیسن سپلائی کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب جہاں ایک دوائی دینی ہے وہاں 10 دوائیاں دیتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو یہاں پہ وجہ آ گئی امیڈیٹ ریلیف کی، اور دوسری یہ کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی مارکیٹنگ، وہ ادویات کی اتنی زیادہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ادویات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اب جو الٹرنیٹیو وے آف میڈیسن ہے، لائک کسی بندے کا ویٹ انکریز ہے تو اسے کیا چاہیے، وہ ایکسرسائز کرے، خوراک اچھی استعمال کرے، کولیسٹرول سے بچے، نمکیات کم لے، شوگر کا استعمال کم کرے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، سیدھے ادویات کی طرف. یعنی الٹرنیٹیو وے ہے جو ہم اس وے کو بھول چکے ہیں. کوئی بھی بندہ ایکسرسائز کی طرف نہیں ہوگا، پہلے دوائی کی طرف آئے گا، بعد میں ایکسرسائز کی طرف آئے گا. کوئی اگر پین ہے تو لوگ فزیو تھراپی کی طرف نہیں جائیں گے، سیدھا پین کلر کی طرف لیں گے. تو یہ بہت ہے کہ لوگوں کی سائیکی بن چکی ہے کہ میڈیسنز کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اور کچھ حد تک جو ہماری کمپنیز ہیں وہ میڈیسنز کی اس طرح سے مارکیٹنگ کر رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ویزا بھی دے رہے ہیں، اتنی میڈیسن دیں اس کے بعد آپ کو باہر ٹور ملا ہے، ایسا ہی ہے، ملے دبئی گا، کا ٹور مل رہا ہے، نیوزی لینڈ کا ٹور مل رہا ہے. تو ڈاکٹرز بھی اس لیے درا دھر میڈیسنز دے رہے ہیں، کچھ حد تک بیجا استعمال وہ بھی کروا رہے ہیں. تو اسی لیے ہمارے ملک میں اس چیز کی بہت اویئرنیس چاہیے کہ ادویات کا استعمال کہاں پہ ضروری ہے اور کہاں پہ نہیں. اچھا، ایک پراپر ڈاکٹر کیا ہوتا ہے جو میڈیسن آپ کو دے سکتا ہے؟ میڈیکل اسٹور والے ہم بہت سارے دیکھے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دوائی دے رہے ہیں. آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو سب سے پہلے آپ کو کہاں پہ جا کے چیک اپ کروانا چاہیے؟ بالکل، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. جیسے ابھی میں برطانیہ سے ہو کے آیا ہوں تو وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے. ایک تو ہوتا ہے آپ جسے کہتے ہیں رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر، جس نے 5 ایئرس کا کورس کیا ہے MBBS. وہ بندہ آپ کو ٹریٹ کر سکتا ہے، جسے کہ ہم ڈاکٹر کہیں گے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی بیماری ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں اوور دا کاؤنٹر ڈیزیزز، لائک آپ کو فیور ہے، آپ کو فلو ہے، کوئی آپ کو اسکن کا ہلکا سا مسئلہ آ گیا ہے. تو اوور دا کاؤنٹر ڈیزیزز کے لیے میڈیکل پریکٹیشنر کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہوتا ہے فارماسسٹ، جو کہ فارمیسی پہ اویلیبل ہوتا ہے. ہر فارمیسی پہ ہونے والا بندہ بھی فارماسسٹ نہیں ہے. فارماسسٹ وہ ہے جو کوالیفائڈ ہے. تو اوور دا کاؤنٹر اگر ایسی ڈیزیز ہیں یا آپ کو میڈیسنس کی کنسلٹیشن چاہیے، انفارمیشن چاہیے، تو اونلی آپ کو فارماسسٹ دے سکتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آبویسلی آپ سمجھ لیں کہ وہ اس حد تک ہی ہیں کہ وہ ادویات کو آپ کو اٹھا کے بیگ میں ڈال کے دے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ لکھا ہوتا ہے ہر میڈیسن پہ یہ کھانے سے پہلے لینی چاہیے، یہ کھانے کے بعد لینی چاہیے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایکچولی کھانے کے ساتھ ہماری میڈیسنس کی
ابزارپشن افیکٹ کاری ہوتی ہے. بہت سی ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ ایمٹی اسٹمک زیادہ ابزارب ہوتی ہیں، کیونکہ معدہ خالی ہے تو ادویات کو ابزارب ہونے کے لیے جگہ بھی زیادہ مل گئی ہے. اور بہت سی ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ معدے کو ڈسٹرب کاری ہوتی ہیں، ہماری اسٹمک کی جو لائننگ ہوتی ہیں. تو ایسی بہت سی ادویات کو بولا جاتا ہے کہ آپ کھانے کے بعد لیں تاکہ معدے آپ کے اسٹمک کو ایسا کوئی نقصان. آج کل بیوٹی کریم کا بھی استعمال کافی زیادہ ہو گیا. پہلے تو خواتین استعمال کرتی تھی، اب تو مرد بھی استعمال کرنے لگ گئے ہیں. ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ 2-3 دن میں یہ آپ کریم لگائیں، کوئی بھی پروڈکٹ بیچنے والا ہے، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایکچولی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اسکن کا کلر نہیں، اسکن کی کوالٹی میٹر کرتی ہے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فارن میں کیسے کیسے لوگ ہیں، بلیک بھی ہیں ان کا کلر، لیکن وہ اس میں کانفیڈنس فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی اسکن کی کوالٹی اچھی ہے. ہمارے لوگوں میں چونکہ رنگ گوڑا کرنے کا رجحان زیادہ ہے، اس لیے کمپنیز مارکیٹنگ بھی زیادہ کرتی ہیں. ہر دوسرے دن کوئی بیوٹی کریم آ رہی ہوتی ہے، ایون ہمارے موبائل پہ اتنے زیادہ ایڈ چل پے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میں تھوڑی سی استعمال کر لوں میں بھی گورا ہو جاؤں استعمال کر لوں. تو بیسیکلی تیمور بات یہ ہے کہ یہ جو بیوٹی کریمز ہوتی ہیں نا، ان میں بھی ہم نے جیسے پہلے ذکر کیا اسٹیرائڈز شامل ہوتے ہیں. اسٹیرائڈز اور مرکری یہ آپ کی اسکن کو کچھ ہی دنوں میں بالکل نکھار دیتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہماری اسکن کے اوپر قدرت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسکن بیریئر ہے جو کہ ہماری اسکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے سورج سے، موسمی اثرات سے، دھول مٹی سے. لیکن کچھ ٹائم بعد یہ مرکری اور اسٹیرائڈ سے اسکن کا وہ نارمل بیریئر ڈسرپٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کی اسکن میں سینسیٹیوٹی ہو گئی ہے. وہ جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو ان کی اسکن پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں. بالکل، اور کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے. کافی لوگوں کو، اور ان کی جب ہسٹری لی جاتی ہے تو ان کی ہسٹری میں لازمی انہوں نے کبھی نہ کبھی فائزہ، گولڈن پرل اور ایسی کوئی نہ کوئی بیوٹی کریمز استعمال کی ہوگی. تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ بیوٹی کریم سے آپ دور رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ اپنی اسکن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی رنگت کا خیال ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سن بلاک کا استعمال لازمی کرے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے آخر میں کوئی ایک خاص میسج ہمارے ویورز کے لیے؟ جی، میں سب کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو آپ ہمیشہ ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کے ساتھ کنسلٹ کریں. اور جب کوئی بھی ادویات آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ادویات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیفلیٹ پڑھا ہوا ہوتا ہے، جو کہ میں شیور ہوں کہ یہاں پہ 99% لوگوں نے کبھی بھی اس کو پڑھا نہیں ہوگا. تو آپ عادت بنائیں کہ اس لیفلیٹ کو پڑھیں اور ادویات کے بارے میں ریسرچ کریں انٹرنیٹ پہ کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں، جو میڈیسن انٹیک کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ آپ کو نالج کا ہونا لازمی ہے. اور یہ اویئرنیس آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں اور دوسروں لوگوں تک بھی یہ پیغام بچائیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. جی یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے جی آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.